ایک دن ایک نوجوان اپنی ماں کے پھٹے کپڑے دیکھتا ہے. یہ حضور کی سیرت ہے. سیرت کے جلسوں میں بھی اب سیرت بیان نہیں ہوتی، بڑی معذرت کے ساتھ. اور سیرت کے تو جلسے ہی نہیں ہوتے اب تو، اللہ ماشاء اللہ. اور جو لوگ سیرت کے جلسے کرتے ہیں ان کے یہاں بڑی دل کے اندر کوتاہی ہو گئی ہے، پتہ نہیں کیوں. سیرت الانسان بیان ہوتی ہے، سیرت النبی تو ہاتھ ہی لگاتے لوگ. بہرحال کیا کہنا، عید کا دن ہے، خوشیوں کا دن ہے، کوئی رونے دھونے کی بات نہیں. لیکن ایک جوان اپنی ماں کے پھٹے کپڑے دیکھ کے ماں سے کہتا، امی تیرے بدن کے کپڑے اتنے پھٹ گئے نا، مجھے برداشت نہیں ہوتا کہ تیرا جوان بیٹا تیرا بدن دیکھے. ماں میرا چچا، ماں میں محمد کے پاس جاتا ہوں. بھائی وہ مسلمان نہیں تھا تو وہ تو ایسے ہی بولے گا نا، ہم تو القاب سے بولتے ہیں، ہے نا. ہم تو مزمل، مدثر، طٰہٰ، یاسین، یا رسول اللہ، یا نبی اللہ. بارہ اس کی بھی زبانی نقل کر رہا ہوں. میں محمد کے پاس جاتا ہوں، روحی فدا بول دیا کرو صلی اللہ علیہ وسلم. آقا کا نام ہے تو درود پڑھ لیا. ماں نے بہت کٹر تھی وہ اپنے مذہب میں، نہیں محمد کے پاس جائے گا نا وہ تیرا دین چھین لے گا، کپڑے لے کر کے ہمیں دین نہیں بیچنا. کٹر تھی اپنے مذہب کے اندر، اپنے آپ کو صحیح سمجھتی تھی، صحیح کو غلط سمجھ رہی تھی. کپڑے دے کر دین چھینے گا محمد، تو نے نہیں جانا. تو ماں پھر میں اپنے چچا کے پاس جاؤں، میرا چچا بڑا مالدار ہے. ہاں جا تیرے چچا کے پاس. چچا کے پاس گیا. چچا میری ماں کے کپڑے اتنے پھٹ گئے پہننے کے قابل نہیں ہے. چچا آپ میری ماں کو کپڑے دے سکتے ہیں؟ چچا بھی مسلمان نہیں تھا، ان کے اپنے کردار، ان کی اپنی زندگی ہوتی. اس نے کہا بہت بھیک مانگتے ہو، جاؤ یہاں سے. کب تک میں تمہیں دیتا رہوں؟ کب تک میں تمہارا پورا کرتا رہوں؟ جاؤ یہاں سے. جب چچا سے دل برداشتہ ہوا وہ جوان، ماں سے کہا دیکھا چچا نے ہکال دیا، اب جاؤں محمد کے پاس مانگو کپڑے، کیونکہ تجھے ننگا تو نہیں دیکھ سکتا نا ماں، بیٹا ہوں نا. ماں نے کہا وہ کپڑے دے گا تو ایمان چھین لے گا، تیرا مذہب چھین لے گا. تو وہ نوجوان تھا جذباتی، اس نے کہا ماں میں محمد کے پاس جاؤں گا نا، روحی فدا صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک کنڈیشن رکھ دوں گا، ایک شرط رکھ دوں گا. کہا کیا؟ کہا میں کہہ دوں گا کہ ہم مسلمان نہیں ہوں گے، پھر میں اپنی بات رکھوں گا. اب دیکھو اپنے نبی کی سیرت. حضور کے پاس اس دن ایک ہی چادر تھی، یمنی چادر، یمن سے آئی چادر تھی. حضور اسی کو اوڑھ کر کے مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے. صحابہ کا جمگٹا تھا. اپنے انداز میں کہوں، ستاروں نے ارد گرد سے میرے نبی کو گھیر رکھا تھا، اور آفتاب نبوت اور مہتاب رسالت پورے آب و تاب کے ساتھ چمک کر کے چاند و سورج کو نور کی خیرات عطا کر رہا تھا. سوچو تو صحیح، اللہ اکبر، کہ کیا وہ منظر ہوگا، کتنا حسین وہ منظر ہوگا جب آمینہ کا لال پورے آب و تاب کے ساتھ جلوگر ہوگا اور صحابہ ستاروں کی طرح جھرمٹ مار رہے ہوں گے. وہ جوان آتا ہے اور کہتا ہے اے محمد، روحی فدا صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک بات، اپنی حاجت لے کر آیا ہوں آپ کے پاس، لیکن اس سے پہلے ایک شرط ہے. حضور نے فرمایا کہو. میں مسلمان نہیں ہوں گا، آپ پہ ایمان نہیں لاؤں گا، اپنا پرانا مذہب نہیں چھوڑوں گا، لیکن ایک حاجت لے کر آیا ہوں، ایک چیز مانگنے آیا ہوں. حضور نے مسکرا کر کہا، جس کی تسکیر سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. میرے آقا نے مسکرا کے کہا کہو کیا بات ہے، مسلمان نہیں ہونا ہے نہ ہونا، کہو تو صحیح بات کیا ہے، کہو تو صحیح بات کیا. یہ دربار محمد ہے، یہاں اپنوں کا کیا کہنا، یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے. کہو نا کیا بات ہے، مسلمان نہیں ہونا ہے، کوئی بات نہیں، کہو تو بات کیا ہے. اس نے کہا میری ماں کے کپڑے اتنے پھٹ گئے کہ پہننے کے قابل نہیں ہے، میری ماں کو کپڑے کی ضرورت ہے. میرے آقا نے فرمایا میرے پاس اس وقت کپڑے تو نہیں ہے، یہی ایک چادر ہے جس کو میں اوڑھ کر کے بیٹھا ہوں، یہ تیری ماں کو لے جا کر کے پیش کر دیں. یہ سیرت مصطفیٰ ہے، جس کا نبی اس شان کا مالک ہو کہ کوئی مانگنے والا یہ کہہ کر آتا ہو کہ ہم مسلمان نہیں ہوں گے، دینا ہو تو دو، وہ اپنی اتار کر چادر دے دیتے. جب بیٹا چادر لے گیا تو آنکھوں میں آنسو تھے، اس کی آنکھ میں آنسو تھے. ماں نے کہا کیوں رو رہا ہے؟ کہا ماں، چچا نے چچا ہو کر تیرا دیور ہو کر کے ہکالا، اور میں نے محمد سے کہا کہ ہم مسلمان نہیں ہوں گے، ان کے پاس کپڑے نہیں تھے دینے کے لیے، اپنی چادر اتار کر کے دے دیا، لو ماں اس کو پہن لو. ماں نے کہا اب چادر بعد میں اوڑھوں گی، پہلے محمد کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ.
یہ سیرت ہے اپنے نبی کی، ہمیں نفرتوں کا جواب محبتوں سے دینا ہوگا۔ اللہ ہمیں توفیق دے، گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا